اولاد بھی نیک صالح ہو اور آنکھوں کی ٹھنڈک والی ہو، اللہ ایسی اولاد دے۔ تو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اولاد مانگنا، نیک صالح مانگنا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا شادی کے بعد، نکاح کے بعد، یہ شریعت ایسے جوڑے کو حکم دیتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر بھی ہے، ربی حب لی من الصالحین، اللہ نیک صالح اولاد دے دے۔ ربی حب لی من الصالحین، اللہ نیک صالح اولاد دے دے۔ آپ جانتے ہیں آج کا جو ہمارا عنوان تھا وہ یہی ہے، حقوق اولاد۔ اس سے جو پچھلا جمعہ گزرا ہے وہ حقوق والدین کا تھا۔ اس سے قبل چلے جائیں حقوق زوجین کا، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہے، یہ ایک ترتیب اور تسلسل کے ساتھ یہ چلتا ہوا سلسلہ آ رہا ہے، جس کی آج اس معاشرے کے اندر اشد اور شدت کے ساتھ جس کی ضرورت تھی، اس وجہ سے اس چیز کو، اس عنوان کو تسلسل سے پیش کیا گیا ہے۔ آج میاں بیوی کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور والدین کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں آج آخری خطبہ ہے۔ سمجھیے کہ ربی حب لی من الصالحین، اللہ نیک صالح اولاد دے دے۔ اب ہم نے اللہ رب العالمین کو قید نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو ہم نے پابند نہیں کرنا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اولاد مانگتے ہوئے پابند کر دیتے ہیں۔ اللہ پابند نہیں ہے اولاد دینے کے لیے۔ بڑا جملہ بول گیا ہوں، شاید آپ کو سمجھ آئے یا نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ اولاد دینے کے لیے پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پابند نہیں کرے اولاد دینے کے لیے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو پابند کر دیتے ہیں کہ اللہ ہی اولاد دے اور یہ دے دے، نہیں ہے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ پابند کی کیا مثال ہے؟ فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ پابند نہیں ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں اللہ نیک صالح بیٹا دے دے، نیک صالح اللہ بیٹا دے دے، اللہ کو پابند کر دیا، اللہ بیٹا دے بیٹی نہیں دینا۔ پابند نہیں کرنا، یہ ہے پابندی کا مطلب۔ اللہ کو پابند نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء، جسے چاہوں میں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں اسے میں بیٹے دوں، جسے چاہوں دونوں ملا کے دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں۔ اللہ کو پابند نہیں کر سکتے۔ پابند کرنا شریعت نے منع کیا ہے، حکم دیا ہے ربی حب لی من الصالحین، نیک صالح اولاد مانگے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا اس بندے کے لیے پسند کرے گا، اللہ وہی چیز عطا کر دے گا۔ اللہ انسان کا پابند نہیں ہے۔ قرآن میں یہ بات واضح ہے، اللہ انسان کا پابند نہیں ہے۔ یہ انسان کسی دھوکے میں آ کے، کسی فریب میں آ کے اللہ تعالیٰ کو پابند کر دیتا ہے۔ اللہ بیٹا دے، نیک صالح دے، بیٹی نہیں دینا، یہ پابند کر دے۔ پابند کرنا شریعت نے منع کیا ہے۔ ربی حب لی من الصالحین، نیک صالح اللہ اولاد دے دے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی بیوی سے خاندان، قوم، قبیلہ ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ ان کی دعا سے دور جہلیت کی بدبو آتی ہے، دور جہلیت کی بدبو آتی ہے۔ دور جہلیت والے بھی یہی کرتے تھے، فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، بیٹی پیدا ہو گئی، چہرے پہ بل آ گئے، چہرہ سیاہ ہو گیا، بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ ایسے بھی قوم قبیلے آج بھی موجود ہیں، اپنی بیوی سے یہ کہہ کے گزرتے ہیں بیٹی پیدا نہیں کرنا، بیٹا ہی پیدا کرنا ہے، بیٹا ہی پیدا۔ اگر بیٹی پیدا کی طلاق دے دو گا۔ اب بیٹی یا بیٹا پیدا کرنا اس عورت کے بس میں ہی نہیں ہے۔
اس کے بس میں ہی نہیں ہے۔ عرب کے ایک واقعہ بھی معروف ہے، التربیہ، ایک رسالہ ہے جو کہ عربی کے اندر عرب سے الریاض سے شائع ہوتا ہے التربیہ، اس کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ بھی نقل کیا۔ حمزہ نامی ایک شخص تھا، اس شخص نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی سے کہہ گزرا بیٹی پیدا نہیں ہو، بیٹا پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو۔ یہ کسی دھوکے میں تھا، فریب میں تھا، بیٹی پیدا ہو گئی۔ جیسے اس کو پتا چلا بیٹی پیدا ہو، گھر چھوڑ کے چلا گیا، گھر چھوڑ کے چلا گیا، کسی اور جگہ پہ گھر پہ رہتا رہا۔ پورا 1 سال گزر گیا، بیٹی پیدا ہونے کے بعد گھر میں ایک لمحے کے لیے نہیں آیا، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو چھوڑ کے چلا گیا، کسی اور جگہ رہتا رہا۔ 1 سال کے بعد اپنا پرانے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا، اندر سے ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، اے میری بیٹی، تیرے بابا حمزہ کو کیا ہو گیا ہے، آپ جانتی ہیں اور تیرا بابا بھی جانتا ہے، یہ بیٹی یا بیٹا پیدا کرنا میرے بس میں نہیں ہے، میں اس میں پابند ہی نہیں ہوں، میرا کام تھا بچے کو جنم دینا، اور یہ بیٹا دینا یا بیٹی دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ نے یہ بیٹی اللہ تجھے پیدا کر دی ہے، اور تیرا باپ حمزہ چھوڑ کے اس وجہ سے چلا گیا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور میں اس چیز کی پابند ہی نہیں ہوں، اور میرا اس کے اندر کیا قصور ہے۔ اس طرح کے الفاظ اپنی بیٹی سے بول رہی ہے۔ 1 سال کے بعد یہی حمزہ اس دروازے کو دستک دیتا ہے، اندر سے جو عورت نکلتی ہے اور جو بات سب کرنے والی اپنی بیٹی سے تھی، یہی اسی کی بیوی ہے اور اسی کی بیٹی تھی۔ شاید کہ دھوکے کے بعد اور چند اس مہینوں یا سال کے بعد اسے بات سمجھ آ گئی، اپنی بیوی کو گلے لگایا، اپنی بیٹی کو گلے لگایا، یہ بیٹی پیدا کرنا اس کے تو بس میں ہی نہیں ہے، اس کے تو بس میں ہی نہیں ہے، بیٹی دینا یا بیٹا دینا رب تعالیٰ کے بس میں ہے۔ واپس اپنی بات پہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو پابند کرنا یہ انسان کا دھوکہ ہے، انسان کا فریب ہے۔ شریعت حکم دیتی ہے ربی حبلی من الصالحین، دعا کرے اللہ نیک صالح اولاد دے دے۔ اولاد مل گئی ہے، اولاد مل گئی ہے، اب اولاد کے درمیان عدل کرنا ہے، اولاد کے درمیان انصاف کرنا ہے، اولاد کے درمیان برابری کرنی ہے، کسی کو کی طرف جھکاؤ نہیں کر دینا، کسی کی طرف اتنا جھکاؤ سب چیزیں اس کی طرف، باقی بچے دیکھتے ہی رہے، جھکاؤ نہیں کرنا۔ آئیے دیکھیے شریعت کے اندر یہ بات درج ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میرا بابا بشیر، میرا بابا بشیر، انہوں نے یہ ارادہ کیا اور یہ چاہت کی کہ میں اپنے اس نعمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں تحفے میں، اپنے بیٹے کو غلام دینا چاہتا ہوں تحفے میں۔ اسی بات کا اظہار اپنی بیوی سے کرتے ہیں، بیوی آگے سے کہتی ہے کہ میں اس بات پہ راضی نہیں ہوں گی کہ آپ اپنے اس نعمان بیٹے رضی اللہ کو ایک غلام دے، اس بات پہ میں راضی نہیں ہوں گی۔ راضی کیسے ہوگی؟ راضی تب ہوگی آپ غلام بھی دیں اور گواہ بنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنے، پھر میں اس بات پہ راضی ہوں گی۔ باپ نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، شوہر نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، بعد میں کوئی بیٹا کھڑا ہوتا ہے، بعد میں خاندان میں کوئی کھڑا ہوتا ہے، وہ دعویٰ کر دے کہ غلام سب کا ہے، گواہ ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، معاشرے میں دیکھتے رہنا ایسے ہی ہوتا ہے، اور گواہ بنا لیتے ہیں۔ اپنے بیٹے نعمان کو لیتے ہیں، بشیر رضی اللہ تعالی عنہ لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کو گواہ بنانے کے لیے میں آیا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں میں اپنا ایک غلام تحفے میں دینا چاہتا ہوں اور آپ کو میں گواہ بنانا چاہتا ہوں، آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا آپ کی اور بھی بچے ہیں، اور بھی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ کہا اور بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں۔ آپ نے پوچھا سب کو دیے غلام؟ کہا نہیں، صرف اسی ہی کو دے رہا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ہی ظالم، اس ظلم کے اوپر میں گواہ نہیں بن سکتا، اس ظلم کے اوپر میں گواہ نہیں بن سکتا، سب کو آپ برابر ایک غلام دے پھر میں گواہ بنوں گا، ورنہ اس ایک بچے کے اوپر میں گواہ نہیں بن سکتا۔ اگر آپ کو بات سمجھ نہیں ہے تو ایک اور بات دیکھیں، مسند بزار کے اندر یہ حدیث درج ہے، اس حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس شخص کے پاس دو اس کے معصوم بچے تھے۔ یہ حدیث پڑھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ اولاد کے درمیان عدل اتنا ضروری ہے اور شریعت کتنا باریک بینی سے دیکھ رہی ہے کہ اولاد کے درمیان عدل کیسے کرنا ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہر بندے کی پیشانی پہ اس حدیث کو لکھ دیتا۔ اب حدیث سنے بس سمجھیے، شخص آیا، دو معصوم بچے ہیں، بالکل معصوم ہے، ایک بیٹا ہے دوسری بیٹی ہے۔ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، جیسے بیٹھا یہ دو ہی بچے ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ کھڑے ہی تھے، اتنے میں اس نوجوان نے، اس شخص نے اپنے بیٹے کا قبلہ بوسہ دیا، اپنے بیٹے کو بوسہ دیا، قبلہ علی فخذیہ، بوسہ دینے کے بعد اپنے بیٹے کو اپنی ران میں، ہماری زبان کے اندر گود میں بٹھا لیا، پکڑا، بوسہ دیا اور گود میں بٹھا دیا، اپنی گود میں۔ اتنے میں ساتھ بچی بھی کھڑی تھی، بچی کو اس نے بوسہ نہیں دیا، اپنی گود میں دوسری ران پہ نہیں بٹھایا، اعلی یدیہ، اپنے سامنے زمین کے اوپر بٹھا دیا، بوسہ نہیں دیا، ران پہ گود میں نہیں بٹھایا، اعلی یدیہ اپنے سامنے بٹھا دیا زمین کے اوپر۔ سید انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب اس شخص نے یہ عمل کیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر میں غصے کو دیکھ رہا تھا، آپ کا غصہ، کہتے ہیں میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی تھی، اتنا غصہ نہیں دیکھا تھا جتنا غصہ اس نوجوان کے اوپر کائنات کے امام، کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے اوپر غصہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم۔ اے نوجوان، جنت میں کیسے داخل ہوگے؟ آپ نے اپنے بچوں کے درمیان عدل ہی نہیں کیا۔ ہمارے ہاں حدیث معمولی ہے، یہ بوسہ دینا، پیار کرنا معمولی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی ہے۔ شریعت نے کتنا باریک بینی کو دیکھا ہے، کتنا نکتے کو دیکھا ہے۔ اس نوجوان نے اپنے بیٹے کی جیب کو پیسوں سے نہیں بھرا تھا، اپنی بیٹی کو مارا نہیں تھا، کچھ کہا نہیں تھا، صرف اضافی ایک بوسہ دیا تھا جو بیٹی کو نہیں دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور اسے کہا جنت میں کیسے داخل ہوگے؟
ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کتنا ناانصافی کی ہوئی ہے، یہ تو سمجھنا آپ ہی ہے نا، ہم ہی نے سمجھنا ہے، کسی دوسرے نے نہیں آ کے سمجھانا۔ ہم تو اپنے بچوں کے درمیان زمین آسمان جتنا فاصلہ ہم کر کے بیٹھے ہیں، زمین آسمان کے درمیان فاصلہ جتنا ہے، بچیوں میں بیٹوں میں اتنا فاصلہ کر کے بیٹھے ہیں۔ آئیے اگر بات سمجھ نہیں آئی تو دیکھیے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں، اپنی بیٹیوں کو اگر ہم تاریخ کو دہراتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں، اور میں اپنے تجربے کو اگر آپ کے سامنے یہ پیش کروں، جتنا خدمت بیٹی کرتی ہے اتنا بیٹا نہیں کرتا، جتنا خدمت بیٹی کرتی ہے اتنا بیٹا نہیں کرتا۔ بیٹے کی نظر باپ کے جیب کے اوپر ہوتی ہے، بیٹی کی نظر باپ کے چہرے کے اوپر ہوتی ہے کہ میرا باپ کب مسکرائے، میرے والدین کب خوش ہو، میں ان کو دیکھوں اور ان کی خوشی میں خوش ہو جاؤں۔ بیٹی اس قدر اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، بیٹا بیٹے کے زندگی کے اندر لالچ آ جاتی ہے، بیٹی کی زندگی کے اندر لالچ نہیں آتی۔ بیٹی اور بیٹے میں اتنا فرق ہے۔ پھر ہم نے کیا کیا ہوا ہے، بعض باپ ایسے بھی ہیں اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں جاؤ بہنوں کو جا کے کہہ دو اپنی وراثت کا حصہ معاف کر دے، اپنی وراثت کا حصہ معاف کر دے۔ یہ بھائی جاتے ہیں، جا کے بہنوں سے یہ درخواست کرتے ہیں، بہنیں کہتی ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنی وراثت کا حصہ معاف کرتی ہیں۔ کیوں؟ وہ بھائی کی خوشی میں خوش ہو رہی ہے، وہ والدین کی خوشی میں خوش ہو رہی ہے۔ کبھی تاریخ میں ایسا بھی آیا ہے، کبھی تاریخ میں ایسا بھی آیا ہے کہ بہنیں گئی ہوں بھائیوں کے پاس، یہ اپنا حصہ معاف کر دے ہمیں دے دے۔ کبھی تاریخ میں ایسا بھی آیا ہے؟ نہیں آیا۔ ہمیشہ بھائی ہی جاتا ہے، جا کے اپنا حصہ معاف کروا کے آ جاتا ہے، پھر اپنی بہنوں کو یا بیٹیوں کو اس وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ آئیے یہ بیٹیاں، یہ بہنیں اتنا اگر غلط تھی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلی بیٹی دی، دوسری بیٹی دی، تیسری بیٹی دی، 3 بیٹیاں دینے کے بعد پھر 3 بیٹے دیے، پھر بیٹی دی۔ اللہ رب العالمین کیا اپنے نبی سے محبت نہیں کرتے تھے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء، رب تعالیٰ کو پابند نہیں کرے، اللہ بیٹے ہی دے دے، بیٹیاں نہیں دینا۔ اولاد گھر کی زینت ہے، بیٹے ہو یا بیٹیاں ہو، جس انداز میں انسان کا مال انسان کے لیے زینت ہے، انسان کے لیے ضرورت ہے، انسان کے لیے سرمایہ ہے، یہ اولاد بھی انسان کا ایک سرمایہ ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی انسان کے لیے کام آتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، جس گھر کے اندر اولاد نہیں ہے وہ گھر آپ کو ویران نظر آئے گا، اس گھر کے اندر خوبصورتی نہیں ہوگی، اس گھر کے اندر زینت نہیں ہوگی جس میں اولاد نہیں ہوگی۔ اولاد انسان کے لیے زینت ہے، اور اس کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ کسی شخص کو اگر کسی چیز کے اوپر نگران مقرر کر دیا جائے، سربراہ مقرر کر دیا جائے، کرنے کے بعد وہ غاشون، پھر اس کے ساتھ وہ دھوکہ کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، فرمایا کہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ ایک باپ بھی اپنے گھر کا نگران ہے، ایک باپ بھی اپنی اولاد کا نگران ہے، ماں باپ بھی اپنی اولاد کے نگران ہے یا نہیں ہے؟ نگران ہے۔ اگر دھوکہ کرتے ہیں، عدل نہیں کرتے، ایک کی طرف جھکاؤ ہے، دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس بندے کے اوپر حرام ہے۔
दूसरे इसके बरअक्स सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाह फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कल क़ियामत के दिन 7 बंदे ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। उनमें से एक इमामुन आदिलुन, अदल करने वाला शख्स भी होगा। इधर अगर अदल नहीं करता, औलाद के दरमियान जन्नत हराम है, इधर नफ्सा नफ्सी का आलम है, औलाद के दरमियान अदल किया गया, अल्लाह ताला अपने अर्श का साया दे रहे हैं। अब माँ बाप की मर्जी है, औलाद के दरमियान अदल करें या ना करें, औलाद को दीन की तालीम दे या ना दे, दुनियावी तालीम के अंदर घुसा दे, और जब बच्चा वापस है अदब से भी खाली, हया से भी खाली, शऊर से भी खाली, सब चीज़ों से खाली, बाप फोत हो गया है, जनाजे के लिए ढूंढ रहा है, आइए मेरे बाप का जनाजा बढ़ा दिए। अफसोस उस बच्चे के ऊपर, अफसोस उस वालिदैन के ऊपर, दुनिया की सारी डिग्रियां बढ़ा दी और नहीं देखा अपने बच्चे के लिए हलाल कमा के आ रहा हो, हराम कमा के आ रहा हो, गर्मी है, सर्दी है, कैसे बाप जाके मेहनत करके आता है। आखिरी वक्त है, बाप को बख्शवाना है, रुखसत करना है, अल्लाह ताला के आगे फरियाद करनी है। बच्चे को बख्शवाने के लिए एक जुमला भी नहीं आता। इस बाप के लिए अफसोस और इस बच्चे के लिए अफसोस के सिवा मेरे पास कोई जुमला नहीं है। कौन बख्शवाएगा? मैं किसी की बाप के लिए दुआ करूं, दर्द दिल से अल्लाह की कसम नहीं करूंगा। जो अपना बच्चा करेगा, मुझे आप 1 लाख क्या 1 करोड़ भी दे दे, दर्द दिल से नहीं करूंगा। जो अपना बच्चा करता है, बच्चे को तो जनाब ने सिखाया ही कुछ नहीं। कहा मस्जिद में जाएंगे, खानदान में तौहीन होगी। क्या कहेंगे खानदान? मस्जिद में जाके कुरान पढ़ता है, सोच, मस्जिद में जाके इबादत के लिए जाता है, नमाज पढ़ने जाता है, खानदान वाले क्या कहेंगे? खानदान से मुंह छुपाता हुआ दोस्त क्या कहे? बड़ा नमाजी बन गया है, आजकल मस्जिद में जा रहा है। इससे डर से ना मस्जिद में आता है, ना कुरान पढ़ता है, ना हदीस पढ़ता है, ना सीखता है, ना नमाज बड़े खशू व खुजू से पढ़ता है। ऐसे रफा दफा करके चला जाता है, कहीं दोस्त या रिश्तेदार ना देख ले और नाराज हो जाए। ये सूरत हाल है। कोई बाप फोत हो गया, माँ बाप फिजिक्स आके पढ़े और बच्चे को बख्शवा दे। मैं दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं हो, बच्चे को, बेटी को दुनिया की तालीम आला से आला दिलवाए, लेकिन अच्छा मुसलमान और इंसान जरूर बनाए। अच्छा मुसलमान और अच्छा इंसान फिजिक्स, बायो या मैथ के अंदर अल्लाह की कसम नहीं रखी हुई। वो रखी हुई है तो कुरान और हदीस के अंदर है। अगर है किसी के पास तो मुझ पे पेश करे। जहां मुझे कुरान और हदीस आती है, ये चीजें भी आती हैं। आइए अपनी बात की तरफ चलते हैं। अगर माँ बाप ने अपनी औलाद की तरबियत करनी है तो ऐसी तरबियत करें जिस अंदाज में इस माँ ने अपने बच्चे की तरबियत की है। माँ बाप कहती हैं माँ बाप के अलावा तरबियत नहीं हो सकती, और बाप कहता है माँ के अलावा तरबियत नहीं हो सकती। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बच्चों का वजन डालते रहते हैं और अपने आप की जान छुड़वाते रहते हैं। आइए इस वाक़ये की तरफ देखें। इस माँ ने अपने बच्चे की किस अंदाज में तरबियत की है, ऐसी आला किस्म की तरबियत कर दी। आज मिंबर और महराब पे उस बंदे का और उस शख्स का, उस इमाम का जिक्र गूंज रहा है। कैसे? बनु उमैया की दौरे खिलाफत है और दमिश्क का गवर्नर एक लश्कर की तश्कील देता है। उस लश्कर को जाना है खरसान के इलाके में, वहाँ जाके जंग करनी है। और उस लश्कर के अंदर एक शख्स भी है जिसका नाम फर्रुख है, और ये फर्रुख शख्स उस लश्कर के अंदर मौजूद है। और हुक्म हो गया, ये वहाँ से उठता है, अपने गवर्नर से उठता है, उठने के बाद घर आता है और 30,000 अशरफियाँ अपनी बीवी को थमाता है दिल की तख्ती से, और कानों को खोल के इस जुमले को सुने, इस वाक़या को, आखिरी बात है। और घर आता है, अपनी बीवी को
30,000 اشرفیاں دیتا ہے اور اس کی بیوی حمل کی حالت میں ہے اور کہتا ہے یہ میرا بچہ پیدا ہوگا، یہ 30,000 اشرفیاں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، میرے بچے کی آپ نے پرورش کرنی ہے، واپس آؤں گا اس 30,000 اشرفیاں کی آپ سے حساب و کتاب لوں گا، حساب لوں گا۔ یہ چلا گیا ہے فروخ، اور جانے کے بعد اس کو واپس آنے میں 23 سال لگ گئے، 23 سال اس کو واپس گھر آنے میں لگ گئے، اتنا عرصہ گھر نہیں آیا۔ 23 سال کے بعد جب گھر آتا ہے، مدینہ منورہ کے اندر گھر ہے، گھر آنے کے بعد رات کا وقت ہے، اپنے دروازے کو دستک دیتا ہے، اندر سے بیٹا باہر نکلتا ہے، اس بیٹے کا نام ہے امام ربیہ الرعیہ رحمہ اللہ تعالی۔ یہ باہر نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد یہ فروخ گھر کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں۔ بیٹے نے روک لیا، بیٹے نے روک لیا، کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ باپ اور بیٹے کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، اور روک لیا، کہا یہ میرا گھر ہے۔ امام ربیہ کہتے ہیں یہ نہیں، ہمارا گھر ہے، آپ کون ہے؟ اور یہ بات پھیلتی گئی، یہ جھگڑا پھیلتا گیا، دونوں باپ اور بیٹے کے درمیان یہ الجھن پھیلتی گئی، اور آواز یہ زور سے چلتی ہوئی، لوگ جمع ہو گئے، اندر سے وہ امام ربیہ کی والدہ اور فروخ کی بیوی بھی دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کے یہ جھگڑا سن رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا اے نوجوان، اے آنے والے شخص، اے مسافر، یہ تو بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا، میرا نام فروخ ہے، میں 23 سال پہلے یہاں سے مدینہ منورہ سے ایک جنگ کے لیے گیا تھا، یہ میرا ہی گھر ہے اور یہ میرا ہی گھر ہے، مجھے داخل ہونے دو۔ اندر سے بیوی پہچان لیتی ہے، آواز دیتی ہے اپنے بیٹے سے، امام ربیہ سے، آنے دو آنے دو، یہ اسی گھر کا مالک ہے۔ دروازوں کو کھول دیا، اندر چلے گئے، رات کا وقت تھا، جاتے ہوئے بیٹھنے کے بعد اپنی بیوی سے پہلا سوال کرتے ہیں، بتاؤ میں نے جو آپ کو 30,000 اشرفیاں دی تھی اس کا حساب دو۔ 23 سال کے بعد بھی اگر شوہر اپنی بیوی سے پیسے دینے کے بعد حساب لیتا ہے، بیوی پابند ہے حساب دینے کی، بیوی پابند ہے حساب دینے کی، کیوں؟ شریعت کہہ رہی ہے حساب دینے کی پابند ہے۔ اسی طرح شوہر بھی حساب دینے کا اپنی بیوی کو پابند ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں آپ کو حساب دوں گی، لیکن میں آپ کو حساب صبح دوں گی، ابھی نہیں، صبح ہو گئی ہے۔ یہ فروخ مسجد نبوی میں صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، آخری صف کے اندر جگہ ملتی ہے، وہاں بیٹھ کے نماز پڑھی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور اس منبر رسول کے اوپر کھڑا ہونے کے بعد درس دینا شروع کرتا ہے۔ یہ فروخ اپنے ساتھ والے شخص سے پوچھتا ہے، یہ جو اتنا خوبصورت انداز میں یہ درس دے رہا ہے کہ نوجوان کون ہے؟ اس آگے سے جواب دیا، ہذہ ربیہ بن عبد الرحمن، یہ ربیہ بن عبد الرحمن ہے رحمہ اللہ تعالی۔ یہ عبد الرحمن فروخ کی کنیت تھی، کنیت تھی عبد الرحمن۔ کہا ربیہ بن عبد الرحمن ہے یہ جو درس دے رہے ہیں۔ آگے سے یہ فروخ کہتے ہیں، ہذا من درجۃ اللہ، اے اللہ تو نے میرے بیٹے کو کتنا بلند مقام دے دیا ہے، کتنا بلند مقام دے دیا ہے۔ درس ختم ہونے کے بعد گھر جاتے ہیں، جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں بیوی نے کہا حساب کے لیے آ جائے، حساب کے لیے آ جائے۔ آگے سے فروخ کیا کہتے ہیں، واللہ ما وضعوہ، اللہ کی قسم ہے میرے 30,000 اشرفیاں آپ نے ضائع نہیں کی ہے، میرے بیٹے کی تربیت کی ہے۔ آج مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے لاکھوں کے مجمع کو قرآن و حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ امام ربیہ کون ہے؟ جن کے شاگرد امام مالک رحمہ اللہ تعالی ہے، جن کے شاگرد امام حسن بصری، چوٹی کے محدث ہیں یہ دونوں، یہ چوٹی کے محدث ہیں، امام مالک بھی امام حسن بصری بھی کن کے شاگرد ہے؟ امام ربیہ کے شاگرد ہے۔ کس نے ان کی پرورش کی ہے؟ بغیر باپ کے ایک ماں نے پرورش کی ہے۔ کس انداز میں پرورش کی ہے؟ آج وقت کے امام بن گئے ہیں اور کتابوں کے نام اور کتابیں ان کے نام سے شائع ہوتی ہیں۔ طالب علم عالم نہیں بنتا جب تک ان کی کتابیں نہ پڑھے۔
یہ ہے تربیت۔ اگر والدین نے تربیت کرنی ہے تو اس انداز میں کرے۔ یہ بچہ 3 سال کا ہوتا ہے، 4 سال کا ہوتا ہے، آزادی کا دن آتا ہے، یہ ماں باپ بچے کے منہ کے اندر ایک طوطی کو تھما دیتی ہے، جاؤ بیٹا آزادی کے نام پہ اس طوطی کو بجاؤ۔ کون سی تربیت ہے یہ؟ بچے کو اس تیسری یا چوتھی نسل کو اس آزادی کا، پاکستان کی آزادی کا مقصد کا پتہ ہے؟ اگر دوسری نسل کو کہہ دوں تو اس کو پتہ نہیں ہے، بس تھما دیا، جاؤ یہ ہندو والی جو رسم ہے، مسلمان کا بیٹا ہے بجاؤ اس کو، لوگوں کا جینا حرام کر دو۔ یہ تربیت ہے ہماری۔ اس انداز میں تربیت کریں گے، پھر ہم سوچیں گے ہمارا بچہ امام بخاری بنے گا، مسجد کا امام بنے گا، امام مالک بنے گا، ایسا ہی بنے گا جو ساری زندگی پھر توتیاں ہی بجائے گا۔ حق ادا کیا تربیت کا۔ بچہ کہنا آسان ہے، امام وقی رحمہ اللہ تعالی قول ان کا نقل ہے، فرماتے ہیں اولاد کی تربیت کے لیے یاد رکھے ماں باپ اپنی جوانی قربان کریں گے، جوانی صرف کریں گے، اولاد کی تربیت ہوگی۔ اگر جوانی کو بچائیں گے اولاد کی تربیت کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ میں کہوں میری جوانی بھی بچ جائے، صحت بھی بچ جائے، سب کچھ، میری نیند بھی ہو، سب کچھ ہو، میری اولاد کی تربیت ہو جائے اچھے انداز میں، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تربیت کرنی ہے تو اس انداز میں کریں۔ اگر بات سمجھ نہیں آئی، آخری بات اور خلاصہ، پورا خطبہ نہیں سنا، نہیں سمجھا، اس بات کو سمجھ لے، والدین بھی سمجھ لے، اولاد بھی سمجھ لے۔ اولاد اگر چاہتی ہے میں اپنے والدین کی حقیقی معنوں میں خدمت کروں، والدین چاہتے ہیں ہماری اولاد حقیقی معنی میں ہماری خدمت کرے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ایک ہی کام ہے، ایک ہی کام ہے۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ اگر آپ اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کے چلے جاؤ گے تو اولاد کی تربیت نہیں ہوگی۔ ایک ہی بات ہے، وہ کون سی ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی شخص کسی دینی مجلس کے اندر موجود ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس مجلس کو 4 قسم کا اعزاز دیتے ہیں۔ آخری بات ہے، نوجوان سمجھے، آخری بات ہے، 4 قسم کا اعزاز دیتے ہیں۔ پہلا اعزاز وخشیت الرحمہ، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو رحمت کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور وہ حفت الملائکہ، فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ وہ سکینت اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سکینت اور سکونت نازل ہوتی ہے اس مجلس کے اوپر۔ چوتھی اور آخری بات ہمارے موضوع کے ساتھ ہے، وذکر اللہ الملائکہ، اللہ رب العالمین اس دینی مجلس کے اندر بیٹھنے والے ہر ایک شخص کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فلاں بن فلاں بھی اس مجلس کے اندر موجود ہے، فلاں بن فلاں بھی اس مجلس کے اندر موجود ہے۔ مثلا زید، 3 قسم کے بندے زید ایک ہی مجلس کے اندر موجود ہے۔ کیسے پتا چلے گا؟ زید بن فلاں بھی موجود ہے، زید بن فلاں بھی اس مجلس کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کا بھی اور اس کے والدین کا بھی ذکر فرشتوں کی مجلس کے اندر کر رہے ہیں۔ باپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ قبروں کے اندر دفن ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اولاد کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے۔ فرشتوں کے باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، صدیاں ہو گئی، فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اولاد کی وجہ سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اتنا عظیم ہے۔ اپنے بچوں کو دینی مجالس کے ساتھ جوڑ لے، علماء حق کے ساتھ جوڑ لے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کی قسم ختم ہو جائے گی۔ اگر گھمنڈ ہے، دھوکے میں ہے، فریب میں ہے،
ختم ہو جائے گی۔ اولاد کی تربیت اچھی کرنی ہے، سوائے دینی مجلس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی ٹیل لگا لے، ساری دولت خرچ کر لے، نہیں ہو سکتی۔ اگر تربیت چاہتے ہیں، دینی مجلس، مساجد، قرآن، حدیث، اللہ کے رسول کے ساتھ چھوڑ دے، آپ کا بچہ امام بن سکتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔